السلام علیکم، مائی آرگینکس میں خوش آمدید۔ جی کافی کیوریز آتی ہیں کہ ورمی کمپوسٹ کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ جو قریب کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، وہ ہمارا پروسیجر دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ورمی کمپوسٹ بنا رہے ہیں، تو وہ سیکھتے ہیں اور اپنا ورمی کمپوسٹ تیار کر لیتے ہیں۔ جی ورمی کمپوسٹ بنانے کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے گوبر کو اچھی طریقے سے سکھانا۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے اس گوبر کو پھیلایا ہوا ہے، تقریباً ہم اس کو اس طرح سے پھیلا دیتے ہیں، اس کی 1 فٹ کی تہ بناتے ہیں، 1 سے 1.5 فٹ کی تہ بناتے ہیں اس کی۔ یہ دیکھ لیں، اس سے سکھاتے ہیں اور اس میں ہر دوسرے دن پلٹی لگاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آگے گوبر کو پلٹی لگی ہوئی ہے، اس سے پلٹی لگائی جاتی ہے دوسرے تیسرے دن، تاکہ جو نیچے کا گوبر ہے وہ بھی سوکھ جائے۔ اچھا، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں، تو تقریباً یہ گوبر ہمارا 20 دن لے رہا ہے سوکھنے میں۔ اس طرح سے ہم نے سکھایا ہوا ہے، اس میں دوسرے تیسرے دن پلٹی لگا رہے ہیں تو 20 دن لے رہا ہے۔ گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ 10 دن لگتے ہیں اسے سوکھنے میں۔ جی جب گوبر اچھی طرح سوکھ جائے، جب دیکھیں اس کے سوکھ گیا ہے، ابھی جیسے ہی اوپر سے دیکھ رہے ہیں آپ، نظر آ رہا ہے سوکھا ہوا ہے، لیکن اب ہم اس کے اندر سے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گیلا گوبر نکلے گا۔ تو پلٹی مارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندر سے بھی سوکھ جائے گوبر۔ سوکھنے سے پہلے اسے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اس میں گیلے میں پانی نہیں لگانا، کیونکہ اگر صحیح طرح سوکھا نہیں تو گوبر میتھین گیس بناتا ہے، جو کہ وگلر کے لیے، کیچوے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ، کیچوا اس سے مر جاتا ہے۔ تو ہمیں اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ گوبر کو اچھی طرح سکھا لیا جائے۔ جب گوبر سوکھ گیا، پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ شروع ہوتا ہے۔ جی سیکنڈ اسٹیپ میں ہم یہ دیکھیں، آپ نظر آ رہا ہے، یہ گوبر کو ہم نے پانی دیا ہوا ہے۔ پانی کس طرح سے دینا؟ اچھی طریقے سے پانی دینا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کے سب ہر طرف سے پانی نکل رہا ہے، چھڑکاؤ نہیں کرنا، اچھی طرح سے گوبر کو پانی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر طرف سے نکلے، اور پائپ رکھ کر نہیں چھوڑ دینا ایک جگہ، بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر ہر جگہ ہر طرف پانی کو ڈالنا ہے کہ پانی اچھی طرح نیچے جائے۔ کچی زمین پہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی جذب بھی کر لیتی ہے، اور یہ دیکھیں، یہ پانی ہم نے ادھر رکھا بھی ہو کہ گوبر کا پانی ادھر جمع ہوتا رہے۔ تو 5 دن آپ نے اس کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے پانی دینا ہے۔ 5 دن کے بعد آپ ہلکا ہلکا 3-4 دن چھڑکاؤ اور کر لیں۔ اگر آپ کا گوبر بالکل ٹھنڈا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھیں ٹھنڈا ہے، اسے سونگھ کر دیکھیں بدبو نہیں آ رہی، تو وہ گوبر بیڈ پہ لگانے کو تیار ہے۔ اچھا جی، تیسرا اسٹیپ ہے بیڈ کا۔ آپ کو بیڈ تیار کرنا۔ بیڈ آپ کی اس کی 4 فٹ چوڑائی رکھیں، اور لمبائی جتنی آپ کے پاس جگہ ہو آپ اتنی رکھ سکتے ہیں۔ 4 فٹ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام کرنے والا ہے وہ ایک طرف کھڑا ہو کر دونوں طرف کو کور کر سکتا ہے۔ اب ہم نے تو آم کے باغ میں بیڈ لگائے ہوئے ہیں، تو ہم نے مختلف سائزز کے لگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی 4 فٹ چوڑائی، لمبائی جتنی جگہ آپ کے پاس میسر ہے اس کے حساب سے آپ لمبائی بنائیں۔ اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ درمیان سے اونچا ہو اور سائڈوں سے تھوڑا نیچا، تاکہ پانی نہ ٹھہرے۔ اگر پانی ٹھہرے گا بیڈ کے اندر، تو گوبر میں اگر پانی ٹھہرتا تو میتھین گیس بناتا ہے، جو کہ کیڑے کے لیے مضر ہے، کیڑا مر جاتا ہے۔ تو تھوڑا نیچے رکھیں سائڈوں کو۔ بیڈ ایسی جگہ پہ بنائیں جہاں پہ پانی نہ کھڑا ہو، بارش کا یا کسی اور چیز کا پانی نہ کھڑا ہو۔ ابھی ہم آم کے باغ میں بیڈ بنا رہے ہیں، تو ہم نے اس کو تقریباً آدھا سے 1 فٹ اونچے کر کے لگاتے ہیں بیڈ، مٹی ڈال کے، کیونکہ آم کے باغ میں ہے، اور اس سے یہ کہ بارش میں بھی حفاظت رہتی ہے کہ پانی اگر کھڑا ہو بھی جائے تو بیڈ کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہوا کے رخ اس طرح سے شمالاً جنوباً، تو اتر اور دکن کہتے ہیں، تو یہ اتر سے دکن کی طرف ہو، تاکہ جب ہوا چلے تو بیڈ کو دونوں طرف سے ہوا صحیح طرح سے لگے۔ ویسے آم کے باغ میں ہے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں آتا ہوا کا۔ یہ بیڈ پہ پلاسٹک بچھا دی گئی ہے، اس لیے کہ وگلر نیچے زمین میں نہ جائے، اور یہ سائڈ میں اینٹیں لگا دی گئی ہیں۔ اینٹوں کا مقصد یہ کہ وگلر باہر نہ نکلے۔ اس کا اور کوئی جی، اب اس میں یہ بیڈ کے اوپر گوبر ڈال دیا گیا ہے 1 فٹ اونچا۔ تو یہ جو گوبر جس کو ہم نے سکھانے کے بعد پانی دیا تھا اچھی طرح، اب اس میں ہم نے بیڈ پہ ڈال دیا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں، اس میں نالی بنائی ہے،
نالی اس لیے بنائی ہے کہ آج ہم نے اس میں گوبر لگایا ہے، اب اس کو ہم پانی اچھی طرح سے دیں گے اور پھر کل چیک کریں گے کہ گوبر بیڈ کے اندر گرمی تو نہیں کر رہا۔ اگر گرمی نہ ہوئی تو اس کے اوپر ہم کیچوے ڈال دیں گے۔ اور پھر جی یہ گوبر لگا کر پھر اسے ہم نے 2 دن پانی دیا اچھی طرح۔ پانی دینے کے بعد اس سے ہم نے چیک کیا کہ گرم تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس پہ کلچر چھوڑ دیا۔ کلچر چھوڑ کے دیکھا تھوڑا بہت کلچر اندر چلا گیا، وگلر اندر چلا گیا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پراڑ ڈال دی ہے۔ آپ پراڑ سے بھی کور کر سکتے ہیں، آپ یہ جو کیلے کے پتے ہوتے ہیں اس سے بھی، یا جو کماد کے چھلی ہے اس سے بھی کور کر سکتے ہیں، لیکن پراڑ ہمارے پاس بہت اچھا رزلٹ دے رہی ہے۔ لوگ بوری سے بھی کور کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو گرین نیٹ ہوتا ہے اس سے بھی کور کرتے ہیں، لیکن پراڑ کا ہمارے پاس بہت اچھا رزلٹ ہے، پانی ہر جگہ اچھی طرح پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ اگر سردیاں تو 1 مرتبہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا، ہلکا ہلکا سا نمی رکھنی ہے اس کے اندر، اور گرمیوں میں صبح اور شام۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ٹائمنگ ہو، کوشش کریں کہ ایک ہی ٹائم پہ صبح آپ پانی اس کو چھڑکاؤ کر رہے ہیں اور شام میں دوسری مرتبہ چھڑکاؤ کر رہے ہیں، وہ سیم ٹائم پہ ہی روزانہ۔